قرآن پڑھا نہیں پڑھا، نماز کو گیا نہیں گیا، پوری رپورٹ لیتا ہے، اور کون افطار کے بعد سو گیا، تراویح کو گیا کہ نہیں گیا۔ اس طرح سے گھر پہ نظر رکھتا ہے، بال بچوں پہ نظر رکھتا ہے۔ یہ نظر رکھنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، یہ ہمیشہ سے کرنے کا کام ہے، تاکہ ہم دشمنوں کے چال سے ہم متاثر نہ ہو جائیں۔ یہ بھی رمضان کے روزے ہمارے کو اس کی تربیت دیتے ہیں۔ تیسرا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان الشیطان کان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان، اس کی دشمنی کے بہت سے رنگ روپ ہیں۔ وہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کراتا ہے، گناہوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، دنیا کی لمبی آرزوؤں میں الجھاتا ہے، اور آخرت سے غافل کرتا ہے، اور وہ شراب اور جوئے کا متوالا بناتا ہے، اور انسان کو شیطان فطرت کے خلاف چلنے پر آمادہ کرتا ہے۔ فطرت میں جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کے خلاف کام کرنے پر اکساتا ہے۔ جیسے مرد عورتیں بن رہے، عورتیں مرد بن رہے، نوجوانوں کو دیکھیے چٹلا باندھ رہے ہیں، ربن باندھ رہے ہیں، کانوں میں ٹاپ پہن لے رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھیے بال کٹنگ کرا رہے ہیں، اور جینس ٹی شرٹ پہن کے سگریٹ پیتے بائک چلا رہے ہیں۔ انہوں مرد بن رہے ہیں، کمانے کو جا رہے ہیں، اور گھر میں مرد آدمی جو ہے بچوں کو سنبھالنے کا کام کرا رہا ہے۔ فطرت کے خلاف کام کراتا ہے شیطان۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جوہری توانائی انسانوں کو دی۔ اس کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ غیر معمولی طاقت ہے جوہری توانائی۔ اس کے ذریعے سے ہونا کیا چاہیے تھا؟ انسانیت کے فائدہ پہنچانے کے لیے، پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے پاور ہاؤس بنایا جانا تھا، جوہری پاور ہاؤس، ایٹمک پاور ہاؤس۔ لیکن جوہری توانائی کو انسانوں کو ہلاک کرنے کے بم بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسان کو شیطان فطرت کے خلاف کام کرانے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس طرح سے شیطان شرک کراتا ہے، گناہ کراتا ہے، یہ سب اس کی چالیں ہیں۔ تو اس شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وہ بہت بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور وہ ہم کو نظر نہیں آتا مگر انہیں ہم کو دیکھ سکتا ہے۔ انہیں اکیلا نہیں ہے، اس کی نسل ہے۔ انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کے قبیلے والے تم کو وہاں سے دیکھ سکتے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب جو دشمن نظر آتا ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی تدبیر کر سکتے۔ لاٹھی مار رہا تو ہاتھ سے روکیں گے، ڈھال سے روکیں گے، تلوار مارا تو ڈھال سے روکیں گے، اب گولی مارا تو دیوار کے پیچھے چھپ دیں گے۔ جو نظر نہیں آتا اسے کیسے چھپیں گے، کیسا بچیں گے؟ پھر اس کی عمر لمبی ہے، صلاحیت غیر معمولی ہے، بھیس بدل کے آ سکتا ہے، بلکہ ہمارے دل کے اندر خون بن کے گردش کر کے اندر جا کے دل میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے بچنا کیسے سمجھ میں نہیں آتا، عقل نگ رہ جاتی، مگر اللہ نے بڑا آسان کر دیا۔ شیطان سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، وہ علم قرآن کا علم ہے۔ اللہ نے قرآن اسی مہینے میں نازل کیا، اور تراویح میں قرآن اسی لیے ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، ان سے سنتے تھے اسی مہینے کے اندر، باقی مہینے میں دور نہیں کرتے تھے آپ ان کے ساتھ۔ یہ کیوں ہے؟ شیطان سے مقابلے کی پہلی چیز علم ہے۔ وہ علم مسلمانوں کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے۔ دنیا میں دوسری مذہبی کتابیں مخصوص طبقات تک کے لیے رہتی ہے، جیسے ہندوؤں کے پاس کے جو کتابیں ہیں وہ ان کے اعلیٰ طبقے کے ہندو کے برہمن ہی پڑھ سکتے، سن سکتے، سنا سکتے۔ کوئی نیچی ذات کا سنے تو اس کے کانوں میں پگھلا کے شیش ڈال دو، یہ حکم اس کے اندر لکھا ہوا۔ ان کو حق نہیں مذہبی کتابوں کی سننے کا، مگر مسلمانوں میں کیا چھوٹی بستی، بڑی بستی، شہر کیا، گاؤں کیا، حافظوں کو بلایا جاتا ہے۔ غریب لوگ، کسان لوگ، ٹانگے والے، رکشے والے لوگ سب پیچھے سب بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ بستی کا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، بیرسٹر، یہ بھی سب میں کھڑے ہوتے ہیں، سب اس قرآن کو سنتے ہیں۔ جو شیطان سے مقابلے کے لیے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے ہدایت نامے کے طور پر اللہ بھیجا ہے، اس کو سب سنتے ہیں، تاکہ ایک مرتبہ یہ معلوم تو ہو جائے سال بھر میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز شیطان سے مقابلے کے علم کے ساتھ اللہ سے مدد اور دعا کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس طرح سے شیطان سے بچنے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ دعا کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے باوضو رہنا، طہارت سے رہنا، باوضو رہنا، اور چوتھی چیز ہے اچھے لوگوں کی جمعیت میں رہنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، جماعت بن کے رہنا۔ یہ سب شیطان سے مقابلے کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ الگ چلتی ہے، جو ریوڑ میں مندے میں رہتی ہے، بھیڑیا اس پہ حملہ نہیں کرتا۔ تو شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، وہ اس انسان کو اپنا نوالا بنا لیتا ہے جو جماعت سے الگ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، کسی اجتماعیت میں رہتے اسلام کی۔ اس لیے مسلمانوں کو جماعت بن کے رہنا ہے۔ اب کون سی جماعت؟ 2500 جماعتیں ہو گئی ہیں۔ جو جماعت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو معیار بناتی ہے، اس کے مطابق دنیا میں اسلام کے انقلاب کے لیے کام کرتی ہے، اب چھان کے پھٹک کے تلاش کیجیے، اس کا ساتھ دیجیے۔ بغیر جماعت کی زندگی اسلام کی زندگی نہیں ہے۔ یہ شیطان سے مقابلے کے لیے اللہ نے اس مہینے میں ہم کو رمضان میں قرآن نازل کیا۔ یہ بھی چوتھا دشمن ہمارا کون ہے؟ چوتھا دشمن اسلام دشمن طاقتیں ہیں،
باطل نظام حکومت اور نظریات والے ہیں جو ہم کو دنیا میں پیس کے رکھ دینا چاہتے ہیں. ہماری اذان سے ان کو دشمنی، ہمارے عورتوں کے نقاب سے ان کو دشمنی، مسلمان نوجوانوں کی داڑھی سے دشمنی، اللہ کی کتاب قرآن سے دشمنی، رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی سے دشمنی. ابھی اور کیا بتاؤں میں آپ کو، ان کو تو مکہ اور مدینے سے بھی دشمنی ہے. یہ باطل طاقتیں آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں ہم اندازہ نہیں کر رہے ہیں. آج دنیا میں اسلام جتنے ملکوں میں ہے، جتنی جگہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پہلی صدی عیسوی میں وہاں تک اسلام پہنچ گیا تھا. اس کے بعد آج تک پھر کوئی ترقی نہیں ہو سکی اسلام کی. باطل نے اس کو کس کے رکھ دیا. خلافت ختم ہو گئی اور اب مسجد اقصیٰ بھی ختم ہونے والے. آج کے اخبار میں خبر ہے کہ مسجد اقصیٰ کو سازش کر رہا ہے. وہاں کے مفتی اعظم نے، الازہر کے فلسطین کے مفتی اعظم نے یہ اخبار میں اپیل کی ہے مسلمان ممالک کو کہ وہ اقصیٰ کو بچانے کے لیے آگے آئے، اپنا رول ادا کریں. قبلے اول کے تک دشمن ہے وہ. تو یہ دشمن جو ہمارے دین کے، ایمان کے اور ہمارے اللہ کی کتاب کے، نبی کے اسوہ حسنہ کے دشمن ہیں، یہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے دنیا میں. اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کیا مقابلہ، وہ مقابلے کا نام جہاد ہے. اور جہاد کی تیاری کی پریکٹس رمضان کے روزے ہیں. چنانچہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر معرفۃ العرب تفسیر تدبر قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس چیز کو ہم روزہ کہتے ہیں عربی میں اس کا لفظ صوم ہے. اور صوم عرب کے لوگ کس لفظ کے لیے، کس کام کے لیے استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے بیان کیا کہ عرب کے لوگ جنگجو قوم تھی. پیٹ بھرنے کے بھی لڑتے تھے، جنگ کرتے تھے، انتقام کے لیے بھی جنگ کرتے تھے، تفریح بھی جنگ کرتے تھے. جنگ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور جنگ میں جانے کے لیے گھوڑوں کو تیار کرتے تھے. موٹا تازہ 1.5 ڈول والا گھوڑا جنگ میں کام نہیں آتا تھا، تو ایسے موٹے تازے گھوڑے کو دھوپ میں باندھ دیتے تھے، دانا پانی چارہ روک دیتے تھے، چربی پگھل جاتی تھی اس کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ ترتیب سے دانا چارہ پانی دیتے تھے تو چھریرے بدن کا پھرتیلا گھوڑا بن جاتا تھا. اس گھوڑے پہ جنگ کرنا آسان ہوتا تھا، کامیابی ہوتی تھی. اس گھوڑے کے اس مشق کو صوم کہتے. ہم اللہ کے سپاہی دنیا میں، ہمارے لیے بھی اللہ نے مشق مقرر کی ہے روزے کی. ہمیں باطل طاقتوں سے لڑنا ہے، اس کی خاطر جہاد کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر رمضان میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، 10 ہجری میں 11ویں ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. یہ 8 سال میں کسی رمضان میں آپ نے کوئی بڑا اجتماع نہیں کیا، جلسہ نہیں کیا، تاخیرات میں کوئی پروگرام نہیں کیا. جلسے کا، تقریر کا، واعظ کا، بیان کا بہترین موسم تھا، لوگوں کے دل نرم تھے. لیکن آپ نے رمضان میں 2 جہاد کیے، ایک جنگ بدر، ایک فتح مکہ. رمضان میں کیا، روزے چھوڑ کے کیا. کیوں؟ روزہ ہے اس مقصد کے لیے، جہاد کرنے کے لیے. جہاد کے لیے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن روزے کے لیے جہاد نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ رسول اللہ کی اسوہ ہم کو بتا رہا ہے. لیکن ہم ہیں کہ یہ مشق حاصل کر رہے ہیں جو جہاد کی ہے. کیا ہے جہاد کی مشق؟ مجاہد کو وقت پہ کھانا نہیں ملتا، سرحد پہ جب مقابلہ کرتا ہے دفاع کے لیے یا اقدام کرتا ہے دوسروں کی اس میں گھسنے کے لیے، تو وقت پہ کھانا نہیں ملتا، اس کو وقت پہ پانی نہیں ملتا، رات میں وقت پہ سو نہیں سکتا، خواہش دل میں آ رہی ہے بیوی سے مل نہیں سکتا. یہ تمام چیزوں پر مجاہد کے لیے وہاں پر ناممکنات ایسا ہے. سرحد پہ یہ مجاہد کے لیے کام آسان نہیں کر سکتا کام. وہ تربیت رمضان کے روزہ میں دی جا رہی ہے. آپ کو معلوم دنیا میں ہم کو اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے، اسلام دشمنوں سے لڑنا ہے، اللہ کا کلمہ سربلند کرنا ہے. اس کے لیے ہم کو جو کام کرنا ہے، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ جو ترتیب بتائے ہیں، یہ کام کے کرنے والوں میں پہلے ہم آہنگی ہونا چاہیے، ایک نظر، ایک یکسو ہونا چاہیے، ایک فکر، ایک نظر. چنانچہ ہم ساری دنیا کے مسلمان مختلف خیال ہوں گے، لیکن رمضان چاند دیکھتے ہیں سب ایک خیال، ہم خیال ہو جاتے ہیں. چاند نظر آ جاتا ہے، روزہ رکھنا ہے. پوری آدھی امت کم سے کم، آدھی دنیا میں چاند نظر آتا ہے، یہ آدھی دنیا میں نظر نہیں آتا، ادھر رات دن رہتا ہے. تو آدھی دنیا کے لوگ ایک ہی چاند نظر آتے، ایک نعرہ ہوتا ان کا، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. چاند دیکھتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس چاند کو ہمارے امن کا، ایمان کا، سلامتی کا چاند مہینہ بنا دیجئے. اے چاند تیرا ربی اللہ ہے، ہمارا ربی اللہ ہے. سارے مسلمان 28 دن تک مستقل ایک جیسی کیفیت میں رہتے ہیں. یہ ہم آہنگی مسلمان جو دنیا میں دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اگر ان کی ذہن، فکر، سوچ ہم آہنگ نہ ہو تو مقابلہ نہیں کر سکتے. دوسری چیز، ہم آہنگی کافی نہیں ہے، آپس میں ہمدردی بھی ضروری ہے.
रमज़ान का महीना हमदर्दी गमगुसारी का है। कोई रोज़ा इफ्तार करा रहा है, कोई सहरी खिला रहा है, कोई गरीबों में पैसे तकसीम कर रहा है, कोई अनाज तकसीम कर रहा है, कोई रिश्तेदारों को जा के खटका मार के पूछ रहा है क्या ज़रूरत है आपके बच्चों के लिए पूरी करिए। हमदर्दी गमगुसारी जिसके अंदर ना हो वो फौज कैसे दुश्मन पे कामयाब हो सकती है। सहाबा कराम कैसे आपस में हमदर्द थे। एक जिहाद का मारिका बर्पा हुआ और उसके अंदर कुछ शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए और कुछ लोग खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, पट्टियाँ बांध रहे हैं, कोई पानी पिला रहे हैं। एक साहब पानी का मशकीदा लेके निकले देखने के लिए कि अपने खलेरे भाई का मिल जाए, तो अगर शहीद हो गए तो कफन दफन का काम करेंगे, अगर जख्मी है तो इलाज करेंगे और खैरियत से है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। पानी लेके निकले, जख्मियों में एक जगह पड़े हुए मिल गए, होठ सूखे हुए थे, अल अतश पानी प्यास प्यास पुकार रहे थे। पानी का मशकीदा लेके पहुँचे पिलाने के लिए तो बाजू से दूसरा एक फौजी जख्मी पुकारा मुजाहिद, पानी प्यास। उन्होंने पानी को मुंह नहीं लगाया और आंखों से इशारा करके कहा बाजू वाले को पहले पिला दो। बाजू वाले के पास गए तो उधर से तीसरे आदमी ने पुकारा, उन्होंने पानी को मुंह नहीं लगाया, कहा और मेरे पड़ोस के भाई को पिला दो। ऐसी हमदर्दी कि खुद प्यासे हैं लेकिन अपनी प्यास बुझाने से पहले अपने भाई की प्यास बुझाते हैं। ये नज़ारा हम रमज़ान की इफ्तार के मौके पर मस्जिदों में देखते हैं कि इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है। महलों से घरों से कोई इफ्तार आई है, आजकल घरों से कोई इफ्तार नहीं भेज रहा है, मस्जिद के कमेटियाँ वाले खरीद के खिलाने पर मजबूर हैं क्योंकि कल्चर हमारा बदल रहा है। मफाद परस्ती, खुद गर्जी और इस तरह से आ गई है। अब ट्रैफिक का बहाना, रोड क्रॉस नहीं करते, वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन ये कि पहले मस्जिद को इफ्तार भेजते थे, बाद में घर में इफ्तार रखते थे लोग। आज मस्जिदों को इफ्तार नहीं भेज रहे हैं, हालांकि इस्लामिक तहजीब का एक निराला उसूल था। आप देखिए इस वक्त भी इफ्तार के लिए लोग बैठे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, कोई गुनाह की माफ़ी मांग रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, और कोई अब बिल्कुल ऐन आखिरी मौके पर इफ्तार तकसीम हो गई है और आखिरी लम्हे में जब इफ्तार बढ़ गई है, नया एक दो आदमी मस्जिद में दाखिल हो गए तो कोई आदमी ये नहीं सोचता ये क्या खाने वाले फिर टपके कहाँ से ये, बल्कि हर आदमी नज़र देखते इशारा करके इधर बुला, मेरे पास मेरे पास मेरे पास। अरे आपके खाने की पसंद की चीज़ें आपके पास रखी हुई है, आप बड़ी शौक से खरीद के लाए, मिर्चा लाए, भजिया लाए, तरबूज लाए, मगर आप दूसरे को बुला रहे खिलाने।